میرا بچہ پیدا ہوا تو نن نے کہا کہ یہ بچہ میں گود لوں گی۔ میری نند کئی سال سے بے اولاد تھی۔ میرے شوہر اور میں نے وہ بچہ نند کو گفٹ کر دیا، لیکن چند دنوں بعد میری نند کا اپنے شوہر سے جھگڑا ہو گیا اور وہ بچہ مجھے واپس دے گئی۔ لیکن بچے کو دیکھ کر میری جان نکل گئی، کیونکہ بچہ سانس تو لے رہا تھا لیکن اس کی آنکھیں مڑی ہوئی تھیں اور اس کے ہاتھ اور پاؤں حرکت نہیں کر رہے تھے۔ میں بھاگ کر بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ چیک اپ کے بعد جو بات ڈاکٹر نے مجھے بتائی، میرا تو دماغ چکرا گیا، کیونکہ نند نے میرے بچے کو... میرا نام شبانہ ہے، ہم 3 بہنیں تھیں اور ہمارا ایک بھائی تھا۔ میری سب سے بڑی بہن ذہنی طور پر ٹھیک نہیں تھی۔ ہم 2 بہنیں اور بھائی اسکول جاتے تھے، جبکہ ہماری بڑی بہن فردوس گھر میں اماں کے ساتھ رہتی تھی۔ ایک بار تو میری بہن فردوس کی عزت لٹنے کی لگی تھی ایک درندے کے ہاتھوں، لیکن یہ شکر کہ عین موقع پر ابا گھر آ گئے تھے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ میری بہن بچپن سے بہت خوبصورت سفید رنگ، لمبے بال، اور وہ دیکھنے میں کہیں سے بھی ایسے نہیں لگتی تھی کہ وہ دماغ کی موٹی ہے۔ ایک روز اماں بازار سودا لینے گئیں تو آگے چلی گئی۔ انہوں نے کچھ کپڑے لینے تھے، بس غلطی سے وہ فردوس کو گھر میں اکیلا چھوڑ کر چلی گئی۔ ابا کام پر گئے ہوئے تھے اور ہم لوگ اسکول گئے ہوئے تھے۔ ہمارے گھر کے سامنے انکل منیر کی کریانے کی دکان تھی۔ وہ اکثر میری بہن کے مفت میں چیزیں دیا کرتے تھے۔ غلطی تو اماں ابا کی تھی کہ انہوں نے کبھی اس بات پر توجہ ہی نہیں دی تھی۔ اس روز بھی فردوس باجی دروازہ کھول کر باہر چلی گئی اور منیر انکل سے چیز لے کر گھر آ گئی اور دروازہ بند کرنا بھول گئی۔ بس اسی بات کا منیر انکل نے فائدہ اٹھایا۔ ان کی نظر ہر وقت ہمارے گھر کے دروازے پر ہوتی تھی۔ انہیں پتا تھا کہ اس وقت گھر میں فردوس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ ان کے دل میں شیطان آ گیا۔ پھر انہوں نے گھر کے باہر ایک لڑکا کھڑا کیا اور خود گھر کے اندر چلے گئے۔ فردوس آپی کمرے میں بیٹھ کر چیزیں کھا رہی تھی۔ وہ کمرے میں جا کر اس کے ساتھ زیادتی کرنے ہی والے تھے کہ عین موقع پر ابا گھر آ گئے۔ آج ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اس لیے وہ جلدی آ گئے تھے۔ وہ لڑکا تو ابا کو دیکھ کر بھاگ گیا تھا، لیکن منیر انکل جو میری بہن کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور میری بہن رو رہی تھی، اسے ابا نے جا کر پکڑ لیا۔ ابا نے سارے محلے والے کو اکٹھا کر لیا۔ پہلے تو منیر انکل کی خوب پٹھکائی کی اور پھر انہیں پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ وہ بھی اس حرکت پر بہت شرمندہ تھے اور وہ ابا سے سب محلے والوں سے معافی مانگ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ منیر بے شک ایک گھٹیا انسان ہے، لیکن آپ لوگ اسے پولیس کے حوالے نہیں کریں گے، ورنہ آپ لوگوں کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ بس آپ لوگ پیسے لے کر اس بات کو یہیں ختم کر دیں۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ منیر یہاں سے دکان بھی ختم کر دے گا اور آئندہ وہ آپ لوگوں کو یہاں دکھائی نہیں دے گا، اور اگر آپ نے ہماری بات نہ مانی تو پھر ہم دوسری طرح سے پیش آئیں گے، لیکن اپنے بھائیوں کو کبھی بھی جیل نہیں جانے دیں گے۔ آپ لوگ ہمیں جانتے نہیں ہیں۔ منیر کے دونوں بھائی غنڈہ گردی پر اتر آئے تھے۔ ان لوگوں نے اپنے 8-10 آدمیوں کو بھی بلا لیا تھا۔ ان کا ارادہ یہاں پر ہم لوگوں سے جھگڑا کرنے کا تھا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے معاملہ حد سے زیادہ بگڑ گیا۔ انہیں لگتا تھا کہ ہم غریب لوگ ہیں، ہمارے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوگا اور وہ غنڈہ گردی کر کے بات کو یہیں دبا دیں گے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ پورا محلہ ابا کے ساتھ کھڑا تھا۔ تقریباً 200 آدمی محلے میں ابا کے ساتھ کھڑے ہو گئے، تب جب کہ منیر کے بھائیوں نے ہار مانی تھی۔ اگر اب بھی وہ لوگ پیچھے نہ ہٹتے تو محلے والے ان کا قیمہ بنا دیتے، کیونکہ بات جھگڑنے پر آ گئی تھی اور محلے کے ہر گھر میں بہن بیٹی ہوتی تھی۔ اس گھٹیا انسان کو معاف کرنے والا نہیں تھا۔ ادھر گھر میں میری باجی اور اماں کا رو رو کر برا حال تھا۔ محلے میں سے کسی نے بھی منیر کے بھائیوں کی بات نہیں مانی تھی۔ پھر منیر انکل کو پولیس پکڑ کر لے گئی تھی، لیکن منیر کے بھائیوں نے جاتے وقت ابا کو دھمکی ضرور دی تھی کہ وہ زندگی میں کبھی نہ کبھی ان کا بات کا بدلہ ضرور لیں گے۔ آپ نے ہماری بات نہ مان کر اچھا نہیں کیا، اور اس بات کا بدلہ آپ کو ضرور دینا پڑے گا۔ اس وقت محلے کے ایک لڑکے نے ان کی باتیں فون میں ریکارڈ کر لی تھی اور پولیس والوں کو سنا دی تھی۔ پولیس والے غنڈہ گردی کرنے پر منیر کے بھائیوں کو بھی ساتھ لے کر چلے گئے اور ان سے کہا کہ آپ ان کو دھمکیوں سے نہ ڈرائیں، ہم سب لوگ آپ کے ساتھ ہیں۔ تب جا کر ابا کا حوصلہ بھی بلند ہوا۔
خدا کا بھی جو بھی ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میری بہن کی عزت خراب ہونے سے بچا لی تھی۔ اس واقعے کے بعد ابا جی کے حوالے سے بہت پریشان رہنے لگے تھے، اور اماں تو ہم بہنوں کو خود سے جدا نہیں کرتی تھی۔ اماں اور ابا دونوں مل کر گھر کا خرچہ اٹھا رہے تھے۔ اماں گھر میں لوگوں کے کپڑے سلائی کیا کرتی تھی۔ یوں ہی وقت گزر رہا تھا اور ہم 16 سال کی ہو گئی تھی۔ ابا مجھے کہا کرتے تھے کہ اب تم لوگ بڑی ہو گئی ہو۔ ابا کا ارادہ تھا کہ میری چھوٹی بہن کو بھی میٹرک کروا کے کوئی ہنر سکھائیں گے جو سسرال میں بیٹیوں کے کام آ سکے، لیکن بیٹے کو آگے تعلیم دلوا کر کوئی اچھی نوکری دلوانی تھی، اس لیے کہ دن رات کی مشقت ابھی بھی جاری تھی۔ حالانکہ وہ 60 سال کے قریب ہو گئے تھے، اب تو ان کے ہاتھوں میں اتنی طاقت بھی نہیں رہی تھی کہ اس کے باوجود وہ بہت زیادہ کام کیا کرتے تھے۔ میری اماں غربت اور محنت کی چکی میں پستے ہوئے اپنی عمر سے بہت بڑی لگنے لگیں۔ میرے جوان ہونے کے بعد میرے لیے کافی رشتے آنے لگے، لیکن اماں ابا چاہتے تھے کہ ان کی بڑی بیٹی کی بھی شادی ہو جائے۔ لیکن اگر کوئی میری بڑی بہن کو دیکھنے آتا تو اس کی شکل و صورت دیکھ کر تو فوراً پسند کر لیتا، لیکن جیسے ہی انہیں پتہ چلتا کہ وہ دماغ کی کچھ ہلکی ہے تو لوگ فوراً میرا ہاتھ مانگ لیتے۔ پھر اماں نے مجھے کسی کے سامنے آنے سے ہی منع کر دیا، لیکن باجی کی شادی پھر بھی نہیں ہو رہی تھی، تو ابا اماں نے مجبور ہو کر شاکر کے ساتھ میری ہی بہن کا نکاح کر دیا، جو میری بہن سے 20 سال بڑا تھا اور اس کی پہلے سے ایک بیوی اور 3 بچے تھے، لیکن وہ دوسری شادی کرنا چاہتا تھا اور اسی محلے میں رہتا تھا۔ اس نے اماں کو میری باجی سے نکاح کرنے کا پیغام بھجوایا اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اگر اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دو تو میں تمہاری دونوں چھوٹی بیٹیوں کی شادیاں اچھی گھروں میں کروا سکتا ہوں، کیونکہ میرے اچھے تعلقات ہیں، اور یہ بات ابا بھی جانتے تھے۔ اس لیے ابا نے مجبور ہو کر ہم دونوں کے بارے میں سوچتے ہوئے باجی کو قربان کا بکرا بنا دیا۔ اماں بھی ابا کے اس فیصلے میں ان کے ساتھ تھیں، کیونکہ وہ بھی اچھی طرح سے جانتی ہیں کہ میری بہن کو کسی جوان اور کنوارے لڑکے کا رشتہ تو نہیں مل سکتا، اور گھر میں بٹھانے کی کوئی جواز نہیں تھا، کیونکہ بھائی تو ابھی بہت چھوٹا تھا، اسے اپنے پیروں میں کھڑے ہونا تھا، پر وقت لگتا۔ ابا اور اماں کسی کے سہارے میری بہن کو نہیں چھوڑ سکتے تھے، مگر قسمت اچھی تھی کہ شاکر کے ساتھ بہن کی شادی ہونے کے بعد وہ ذہنی طور پر کافی بہتر ہو گئی۔ پتہ نہیں یہ قدرت کا کوئی معجزہ تھا یا حالات کا کرشمہ تھا، لیکن میری بہن پہلے سے ٹھیک ہو رہی تھی، کیونکہ میرے بہنوئی شاکر نے اسے اچھے ڈاکٹر کو بھی چیک اپ کروایا، جو اسے دوائیاں کے ساتھ خوراک بھی ملی، اور میرے بہنوئی نے باجی کا بہت خیال رکھا۔ اس کی پہلی بیوی گاؤں کی ایک سیدھی سادی عورت تھی، اس لیے اس نے اپنی سوتن کو بالکل بھی تنگ نہیں کیا، اور بچے بھی اتنے بڑے نہیں تھے کہ سوتیلی ماں کے سامنے کھڑے ہو جاتے۔ اس لیے باجی کو اس گھر میں سیٹ دیکھ کر میرے ماں باپ کو دلی سکون ملا۔ میری بہن کی شادی کے چند ماہ بعد شاکر بھائی نے میرے لیے ایک ایسا رشتہ بتایا جو اماں ابا کو بہت پسند آیا۔ اس لڑکے کا نام فیروز تھا اور اچھا کمانے والا تھا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا، مگر تینوں بڑی بہنیں شادی شدہ اپنے گھروں کی تھی اور اپنی ماں کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ باپ مر چکا تھا اور اس لیے گھر میں بھی اسی کا تھا، اور جو کما رہا تھا وہ بھی ماں کے ہاتھ میں رکھتا تھا۔ ابا اماں نے سوچا کہ آگے چل کر میں اکیلی راج کروں گی، اس لیے میری منگنی فیروز کے ساتھ کروا دی گئی، اور شادی بھی چند مہینے بعد ہونی تھی، کیونکہ اماں ابا چاہتے تھے کہ مجھ سے چھوٹی بہن کا بھی کہیں رشتہ ہو جائے اور وہ ہم دونوں کا فرض ایک ساتھ ہی سبکدوش ہو جائے۔ صرف 4 مہینے لگے اور میری بہن کا بھی رشتہ آ چکا تھا۔ اب ہم دونوں کی شادی 1 مہینے بعد ہونی قرار پائی۔ اس وقت ہمارا بھائی میٹرک کے کالج میں داخل لے چکا تھا اور پڑھنے میں بہت اچھا تھا، اس لیے اسے ایک اچھے کالج میں اسکالرشپ بھی مل گئی تھی۔ اماں ابا کو تو یوں لگ رہا تھا کہ جیسے ایک طویل اور تھکا دینے والی مسافت کے بعد اب انہیں سکون ملے گا۔ بڑی بیٹی اپنے گھر میں خوش تھی، باقی دونوں بیٹیوں کے بھی گھر بسنے والے تھے اور بیٹا کامیابی کی منزل میں تھا۔ ہم دونوں بہنوں کی شادیاں ایک ساتھ ہوئیں اور چھوٹی بہن بھی باجی کی طرح اسی شہر میں رہتی تھی، مگر میرا سسرال دوسرے شہر میں تھا۔ شادی کے چند دنوں بعد ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ فیروز مکمل طور پر اپنی ماں اور بہنوں کے کنٹرول میں تھے۔ اچھے تو بہت تھے اور مجھ سے محبت بھی بہت کرتے تھے، لیکن اپنا کوئی فیصلہ ماں اور بہن کے رائے کے اور اجازت کے بغیر نہیں کرتے تھے۔ خاص طور پر تینوں بہنوں میں سے سب سے چھوٹی بہن تو کچھ زیادہ ہی لاڈلی اور سر چڑھی ہوئی تھی، اور ماں کے ساتھ ساتھ وہ بھائی پر بھی اپنا حکم چلاتی تھی۔ حالانکہ وہ فیروز سے چھوٹی تھی، لیکن شادی جلدی ہو گئی تھی اور باقی دونوں بہنیں فیروز سے بہت بڑی تھیں۔
لیکن چھوٹی کو اپنی دولت کا بہت غرور تھا۔ اس کی شادی امیروں میں ہوئی تھی اور اس کا گھر بھی میرے سسرال سے تھوڑا ہی دور تھا، اس لیے روز کا آنا جانا تھا۔ میرا ولیمہ شادی کے تیسرے دن ہوا اور شادی کو 2 ہفتے گزر گئے تھے۔ اس کے باوجود چھوٹی نند صاحبہ ابھی تک میکے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے میاں روز آتے، فرمائش کھانا بناتے اور چلے جاتے۔ وہ میری ساس بناتی تھی اور بجائے نئی نویلی بھانج کے ناز نخرے اٹھانے کے الٹا مجھے ہی اپنی نند ہوئی کی خدمت کرنی پڑی۔ شادی کے 1 ہفتے بعد ہی مجھے کھانا بنانے کا آرڈر مل گیا۔ کھیر پکانے کے بہانے ساس نے مجھے کچن میں بھیجا اور نند نے 3 4 کھانے بنانے کا حکم دے دیا کہ بھابھی یہ سب کچھ تیار کر لینا اور کھیر کے علاوہ بھی کوئی ایک آدھ سویٹ ڈش بنا لینا، کیونکہ تمہارے دونوں بڑی نندیں بھی اپنی فیملی کے ساتھ آئیں گی اور میرے شوہر کو تو کھیر بالکل بھی پسند نہیں ہے، اس لیے اس کے لیے فروٹ ٹرائفل بنا لینا اور وہ بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ اور میں اپنی نند کا فرمائشی پروگرام سن کر حیران ہو گئی تھی، مگر انکار کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں صبح ناشتے کے بعد کچن میں گئی اور شام کو ہی باہر نکلی۔ اس دن میں نے اپنے سسرال میں پہلی کوکنگ کی تھی اور پہلی مرتبہ میں 5 ڈشز بنانے کی اور کھیر کے ساتھ لاڈلے داماد صاحب کے لیے فروٹ ٹرائفل بھی بنایا تھا۔ میں تھک کے چور ہو گئی تھی، لیکن ساس نے حکم دیا کہ بری میں سے سب سے بھاری جوڑا نکالو اور پہن کر فٹافٹ تیار ہو جاؤ۔ باقی سب مہمان بھی آنے والے تھے اور میں ان کے حکم کی تعمیر کرنے کے لیے کمرے میں چلی گئی۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ لیٹ کر سو جاؤں، مگر اماں نے یہی سمجھا کے بھیجا تھا کہ سسرال کے معاملات بڑے نازک ہوتے ہیں، اس لیے خیال رکھنا۔ بس اس لیے چپ چاپ تیار ہو کر مہمانوں کو کھانا وغیرہ دیتی رہی اور میری نند جو کھانے پر آئی سب کی سب پورے 3 دن رہ کر واپس گئیں، اور مجال ہے جو کسی نے گلاس بھی اٹھا کر رکھا ہو۔ جب نندیں واپس گئیں تب مجھے اپنی ماں کے پاس جانے کی اجازت ملی۔ میرے سسرال والے اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگ تھے، اس لیے میرے کپڑے اور زیور وغیرہ دیکھ کر اماں اور میری بہنیں بہت خوش ہو رہی تھی۔ ابا بھی بہت خوش تھے، اس لیے میں نے نہ تو کسی اور سے کوئی بات کی اور نہ ہی یہ ظاہر ہونے دیا کہ سسرال میں جو 2 ہفتے گزار کے آئی ہوں وہ اکلوتی بہن بھاونج کی طرح نہیں بلکہ ملازمہ کی طرح گزارے ہیں۔ بس میں اپنے ماں باپ کو اب مزید کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی، اس لیے یہ فیصلہ کر لیا کہ سسرال میں جو بھی ہوگا حندہ پیشانی سے برداشت کرتی رہوں گی، کیونکہ جب تک میری ساس زندہ ہے تب تک تو نندوں کا میکا ہے، اس کے بعد تو کم آنا جانا ہوگا۔ جب میں میکے ہو کر واپس گئی تو گھر میں بڑے بے شمار ادھورے کام میرا انتظار کر رہے تھے۔ چھوٹی نند تو ویسے بھی روز آ جاتی تھی، لیکن اب میں اس ساری صورتحال سے تنگ ہونے لگی تھی اور فیروز کو اس بات کا اندازہ تھا، اس لیے انہوں نے ایک دن مجھ سے کہا کہ میری چھوٹی بہن ابا کی بڑی لاڈلی تھی اور اس کے جانے کے بعد وہ بہت زیادہ بیمار ہو گئی تھی۔ تب سے ہم نے اسے ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا ہے اور شادی بھی اس لیے جلدی کر دی تھی کہ وہ اپنے گھر اور بچوں میں مصروف ہو جائے گی، مگر اس کی شادی کو 8 سال ہو گئے ہیں اور ابھی تک اولاد نہیں ہوئی، اسی وجہ سے بھی وہ کچھ مزاج کی ایسی ہو گئی ہے۔ یہ سن کر مجھے افسوس تو ہوا، مگر مجھے یہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ لوگ اپنے حالات اور قسمت کی سزا دوسروں کو کیوں دیتے ہیں۔ میں ان کے لیے دعا ہی کر سکتی تھی کیونکہ میرے اختیار میں تو یہی تھا، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ آگے چل کر میرے ساتھ کچھ ایسا ہونے والا ہے جو بہت تکلیف دہ ثابت ہوگا۔ ہوا کچھ یوں کہ شادی کے 2 مہینے بعد ہی میں امید سے ہو گئی۔ ڈاکٹر نے جب یہ خوشخبری سنائی تو سب سے زیادہ فیروز خوش تھا، لیکن میری ساس خوش ہونے کے ساتھ ساتھ تھوڑی پریشان بھی دکھائی دے رہی تھی۔ میں سمجھ سکتی تھی کہ وہ اپنی بیٹی کی وجہ سے ایسا سوچتی ہیں، ظاہر ہے کہ اس کی اولاد جو نہیں تھی، لیکن بیٹی کی خوشی بھی تو ایک ماں کے لیے بہت بڑی ہوتی ہے نا۔ میں نے سوچا کہ کچھ دن میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، مگر قیامت تو تب ٹوٹی جب ایک دن میری نند میکے آئی اور مجھے مبارکباد دینے کے بعد اماں کے کمرے میں جا کر خوب رونے لگی۔ اس کے رونے کی آوازیں باہر تک آ رہی تھی۔ میں پریشان ہو رہی تھی کہ پتہ نہیں ایسا کیا ہو گیا، کہیں اپنے میاں سے لڑ کر تو نہیں آ گئی۔ ایسے ہی برے برے خیالات میرے دل میں آ رہے تھے، مگر نہ تو میں اس نے اپنی ساس سے پوچھا اور نہ ہی نند سے۔ کھانا بھی انہیں کمرے میں ہی دے کر آئی۔ شام کو جب فیروز آئے تو میں نے انہیں بتایا، وہ بھی سن کر پریشان ہو گئے کیونکہ میری نند ابھی تک ساس کے کمرے میں ہی تھی۔ وہ اپنی بہن کے پاس چلے گئے اور تب مجھے پتہ چلا کہ اسے بخار ہے اور وہ 2 دن کے لیے ہمارے گھر ہی ٹھہرے گی۔ میں نے سوچا کہ پروٹوکول تو مجھے ملنا چاہیے تھا، مگر ناز نخرے صاحبہ کے اٹھائے جا رہے ہیں۔
میں بھی حسب معمول اس کی خدمت میں لگی ہوئی تھی، مگر دوسرے دن شام کو مجھے میری ساس نے کمرے میں بلایا۔ باقی نندیں بھی وہیں تھیں اور فیروز پہلے سے وہیں بیٹھے تھے۔ ساس نے کہا کہ ہم سب نے مل کر ایک فیصلہ کیا ہے کہ فیروز کے ہونے والا پہلا بچہ ہم روبی کو دے دیں گے، کیونکہ اس کی یہی خواہش ہے۔ یہ سن کر دو میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ بھلا وہ اتنا بڑا فیصلہ میری مرضی اور رائے کے بغیر کیسے کر سکتی ہیں؟ میں کچھ کہہ نہیں سکی، لیکن میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، جس پر نند نے مجھے خوب باتیں سنائیں کہ اپنے بھائی سے اس کا بچہ مانگ رہی ہوں، جس پر میرا پورا حق ہے، اس لیے تم رو دھو کر نحوست مت ڈالو اور فیصلہ ہو چکا ہے۔ آج کے بعد تم گھر کا کوئی کام نہیں کرو گی، بھائی ملازمہ رکھ کر دیں گے اور تمہاری میڈیسن سے لے کر کھانے پینے کا خرچہ بھی میں اور میرا شوہر اٹھائیں گے۔ میں یہ سن کر خاموش ہو گئی اور پھر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جب فیروز کمرے میں آئے تو میں بہت روئی، لیکن وہ بھی مجبور اور بے بس تھے۔ اگر بچہ دینے کے لیے ہاں نہ کرتے تو ماں کو لگتا کہ فیروز کو بہن سے زیادہ اولاد عزیز ہے، جو بھی دنیا میں ہی آئی بھی نہیں۔ پھر انہوں نے مجھے سمجھایا کہ اللہ ہمیں تو اور بچے دے دیں گے، لیکن میری بہن کی سونی گود بھر جائے گی تو اس کا بھی ہمیں ثواب ملے گا۔ یہ سن کر میں نے بھی ہمت پکڑی اور روزانہ اپنے آپ کو دلاسے دینے لگی۔ اگلے دن ہی میرے لیے نوکرانی کا انتظام کر دیا گیا۔ کھانا ساس پکاتی تھی، باقی سارا کام نوکرانی کرتی تھی، اور مجھے بیڈ سے نیچے قدم بھی نہیں رکھنا دیا جاتا تھا۔ ہر وقت میرے کمرے میں پھل موجود رہتا۔ نند روزانہ آتی تھی اور اپنی موجودگی میں مجھے پھل فروٹ کھلاتی اور دودھ بھی پلا کر جاتی۔ یہ لوگ میرا اتنا زیادہ خیال رکھتے تھے کہ مجھے تو بے حد خوش ہونا چاہیے تھا، مگر میں جب یہ بات جانتی تھی کہ بچہ پیدا کرنے کے بعد بھی میری گود سونی ہی رہے گی تو بھلا میں کیسے خوش ہو سکتی تھی۔ جیسے تیسے 6 مہینے گزرے اور ایک دن میری نند جب مجھے چیک اپ کے لیے لے کر گئی تو الٹرا ساؤنڈ کے بعد مجھے باہر بٹھا کر لیڈی ڈاکٹر سے ملی اور بڑی خوش ہو کر باہر آئی تھی۔ اس نے کہا کہ دیکھا میرے نصیب سے تمہارے ہاں بیٹا ہونے والا ہے، بس تم فکر نہ کرو، اللہ تمہیں اور بھی بیٹے دے دے گا، بس تم میرے بچے کا خیال رکھنا۔ یہ سن کر مجھے بڑا افسوس ہوا۔ ایک تو وہ میرا بچہ مجھ سے چھیننے والی تھی اور دوسرا بیٹی اور بیٹے کا فرق بھی خوب کر رہی تھی۔ جیسے جیسے وقت بڑا ہو رہا تھا میرا دل بھی بے حد پریشان ہو رہا تھا اور بے چین ہو رہا تھا۔ جب سے میری ہاں خوشخبری آئی تھی میں اپنے محبت سے ملنے گئی ہی نہیں تھی، بس فون پہ ہی بات ہوتی تھی۔ 2 مرتبہ وہی مجھ سے ملنے آئے تھے۔ میں نے اپنی ماں کو بھی یہ سب کچھ بتایا۔ یہ جان کر انہیں بھی دکھ ہوا۔ میں نے سوچا کہ جب بچے کی اولاد ہو جائے گی تو تب بتاؤں دوں گی۔ میں دن رات دعائیں کرتی تھی کہ کوئی معجزہ ہو جائے اور مجھے اپنی اولاد کسی کو نہ دینی پڑے۔ کبھی کبھی دل چاہتا کہ سب کچھ چھوڑ کے کہیں دور چلی جاؤں، جہاں کوئی میری اولاد کو مجھ سے چھیننے والا نہ ہو، مگر فیروز کی محبت مجھے خاموش رہنے پر مجبور کر دیتی۔ ایسے ہی وقت پورا ہو گیا اور جب مجھے لیڈی ڈاکٹر قریب تھی اور ڈیلیوری ہو گئی تو میری نند نے میکے میں ڈیرا ڈال دیا اور میرے ہونے والے بچے کے لیے بہت سارے کپڑے اور جوتے کھلونے بھی لے کر آئی، جن کو ابھی اس سے ضرورت بھی نہیں تھی، اور اس نے اپنے گھر میں ایک کمرہ بھی تیار کروایا تھا۔ میری نند اپنی بات کے دونوں بہنوں کو بھی بتا دیا کہ بیٹا پیدا ہونے والا ہے، اور وہ بھی اپنی بہن کو اسے مبارکباد دے رہی تھی کہ جسے دنیا میں پہلی بار کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہو رہا ہو۔ حالانکہ بچے کی ماں تو میں بن رہی تھی۔ میں چپ چاپ سب کچھ دیکھتی رہی اور اپنے دل کو سمجھاتی رہی کہ میرا بیٹا اپنی پھوپھی کے گھر اس کے ہاتھوں میں پلے گا اور اسے دنیا بھر کی ہر آسائش ملے گی۔ میرا دل نہیں سمجھتا تھا، اور پھر جس طرح رات میری طبیعت خراب ہوئی تو فیروز مجھے لے کر ہاسپٹل چلے گئے۔ میری نند ساس اور نندوئی بھی ساتھ گئے، اور ہاسپٹل جانے کے 3 گھنٹے بعد جب مجھے میرے کمرے میں شفٹ کیا گیا تو میں چپ چاپ لیٹی تھی اور یہی سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں میری نند میرا بچہ مجھے اپنی گود میں اٹھانے بھی دے گی یا نہیں۔ میں نے تو اسے ابھی تک دیکھا بھی نہیں تھا، دیکھا تو کسی نے بھی نہیں تھا، کیونکہ پیدا ہوتے ہی ڈاکٹروں نے اسے کچھ دیر کے لیے مشین میں رکھ دیا تھا۔ میرا تو دل بہت بری طرح سے ڈر رہا تھا، اس لیے دعائیں مانگ رہی تھی کہ اچانک نرس بچے کو لے کر جب کمرے میں آئی تو میری نند بھی فٹافٹ اٹھ کر اسے گود میں لے لیا۔ نرس مبارکباد دے کر چلی گئی۔ فیروز جب بڑے چپ چاپ بیٹھے تھے اور ان کی اس خاموشی کو یہی سمجھ رہی تھی کہ وہ ابھی اپنے بچے سے جدا ہونے پر خاموش ہے، مگر حقیقت تو تب پتہ چلی جب نند نے ایک دم سے بچے کو میرے ساتھ بیڈ پر لٹا دیا اور برا سا منہ بنا کر اپنی ماں کو کہنے لگی کہ میرے ساتھ تو بڑا دھوکا ہوا ہے، ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ بیٹا ہے، مگر اپنی کی بہو نے تو بیٹی کو جنم دیا ہے۔ میں ہرگز ایک بیٹی کا بوجھ اٹھانے کو تیار نہیں ہوں۔
یہ کہہ کر میری نند فوراً کمرے سے چلی گئی۔ اس کا شوہر اس کے پیچھے پیچھے کمرے سے باہر نکل گیا۔ میری ساس حیران پریشان کھڑی تھی، شاید انہیں بھی اپنی بیٹی کی طرف سے اس طرح کے الفاظ کی رویے کا توقع نہیں تھی۔ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ اسی وقت فیروز آگے بڑھے اور انہوں نے بچی کو اٹھایا اور اس کی پیشانی پر پیار کیا اور اسے میری گود میں ڈالتے ہوئے کہنے لگے کہ مبارک ہو، تم نے آج مجھے دنیا کا سب سے انمول تحفہ دیا ہے۔ میں ایک بیٹی کا باپ بن کر اپنے آپ کو بہت زیادہ خوش نصیب محسوس کر رہا ہوں، اور مجھے اس کی پیدائش کے فوراً بعد پتہ چل گیا تھا کہ میں بیٹی کا باپ بنا ہوں، مگر خاموش رہا کیونکہ روبی کا ایکشن دیکھنا چاہتا تھا، اور مجھے افسوس ہے کہ ایک عورت ہوتے ہوئے بھی اس کے یہ خیالات ہیں۔ تبھی میری ساس نے بھی ہم دونوں کو مبارکباد دی اور اپنی پوتی کو پیار کیا، اور مجھ سے کہنے لگیں کہ مجھے معاف کر دو بیٹی، کی محبت میں اندھی ہو کر میں نے اس کا ساتھ دیا، لیکن میں نے یہ نہیں سوچا کہ وہ بچی کی پیدائش پر اس طرح کرے گی۔ اس کی طرف سے میں تم سے معافی مانگتی ہوں بیٹا۔ میں نے اپنی سانس کے ہاتھ پکڑے اور مجھے پوتی کو ان کے حوالے کر دیا۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل بہت مطمئن تھا، اور مجھے اس اطمینان کی حقیقت کا اندازہ تو اپنی بیٹی کی پیدائش کے 25 سال بعد ہوا، جب وہ ایک ڈاکٹر بن کر میرے سامنے کھڑی ہوئی۔ حالانکہ اس کے بعد اللہ نے مجھے 2 بیٹوں سے بھی نوازا، مگر میری بیٹی میرا سب سے پہلا فخر تھی، اور میری وہ نند جو بیٹی کو حقارت سے جھٹلا کر میری گود میں پھینک کر چلی گئی تھی اور آج تک بے اولاد ہے۔ اس کا شوہر دوسری شادی کر چکا ہے، اور اپنی دوسری بیوی کے کہنے پر وہ میری نند کو کچھ سال پہلے ہمارے گھر چھوڑ کر بھی چلا گیا تھا، کیونکہ وہ بہت زیادہ بیمار رہنے لگی تھی۔ لیکن قدرت کے رنگ بھی نرالے، میری وہی بیٹی جس نے دھتکار دیا تھا آج وہی اپنی پھوپھی کو سنبھال بھی رہی ہے اور علاج بھی کر رہی ہے، اور اسے دیکھ دیکھ کر میں سوچتی ہوں کہ انسان پتہ نہیں کس ذہن میں رب کی نعمتوں اور رحمتوں کا جھٹلاتا ہے۔ شکر ہے کہ میں ان لوگوں میں سے نہیں تھی۔ اور آپ سب کو میری کہانی کیسی لگی؟ یہ آپ نے کبھی اپنی زندگی میں میری نند جیسا کوئی کردار دیکھا ہو تو اپنی رائے کا اظہار ضرور کریے گا۔